شاہد خاقان عباسی پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئین کے اندر ہو، آئین کے باہر ہو، آج جوڈیشری جس کے فیصلے چاہے قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں یا قانون کے تقاضوں سے باہر ہوں، آئین کے اندر ہو یا آئین سے باہر ہوں، ایسے فیصلے جو ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ان سب اداروں کو، سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا اور مسائل کو، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ایک منصوبہ بنانا پڑے گا، ورنہ یہ حالات جو ہیں آج ملک کے جس حد تک پہنچ چکے ہیں، یہ ذمہ داری آج سب کی ہے، کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ کوئی شخص، کوئی ادارہ یہ کہے کہ میں اس معاملے سے بری ذمہ ہوں تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اس فورم سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آج ذمہ داری کا احساس کریں، سیاست کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ایک منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے معاملات کو حل کریں گے۔ جس طرح آپ کے ہی شہر میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا 2014 کے اندر، جس کے بعد سارے سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، فوج، جوڈیشری بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ بیٹھے، انہوں نے ان حالات کا جائزہ لیا اور ایک حل بنایا، اور ہم پاکستان کو ٹیررزم سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو آج معیشت کے لیے، ملک کے نظام کے لیے، عوام کی تکلیف کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اور حل تلاش کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے پہلے ہم بلوچستان بھی گئے تھے، وہاں بھی بلوچستان کے عوام نے اپنے بے پناہ تحفظات کا اظہار کیا۔ آج خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ لوگوں نے فاٹا کی بات کی کہ آج 5 سال تقریباً ہونے لگے ہیں جب فاٹا کو ضم کیا گیا تھا، لیکن کیا فاٹا کے عوام کے مسائل حل ہوئے؟ لوگوں نے اپنی گیس کے مسائل کی بات کی، لوگوں نے اپنی تکالیف کی بات کی، تعلیم کے نظام کی بات کی، صحت کے نظام کی بات کی، لوگوں نے آزادی کی بات کی کہ اگر آج فاٹا سے منتخب ہونے والے علی وزیر صاحب، ان کا جو بھی جرم ہو اس سے ہم لا تعلق ہیں، جرم کیا ہے، ٹرائل ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، لیکن جب تک وہ پارلیمان کے ممبر ہیں ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اپنے عوام کی نمائندگی کر سکیں۔ پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی ان کو ایوان میں لانے سے قاصر ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جب پارلیمان اتنا مفلوج ہو کہ وہاں پر نہ عوام کی بات ہو سکے، نہ وہ عوام کے نمائندوں کا تحفظ کر سکیں، تو پھر بہت سے سوالات نظام پر اٹھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا حل اگر ہم نہیں نکال پائیں گے، اگر ہم نظام کو آئین کے اندر نہیں لا سکیں گے 50 سال گزرنے کے باوجود بھی، تو پھر آگے کے حالات کے بارے میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں، ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ مسائل کیسے حل ہوں۔ یہی مقصد تھا، یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں بات کریں، آگے کے بعد تمام باتیں تو بھائی صاحب نے آپ کو بتا دی، اور میں نے پرسوں بھی یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں بھی میں نے یہی بات آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہمارا فورم ہے اس کا کیونکہ بعض دوست پوچھتے تھے کہ بھئی کوئی آپ پولیٹیکل وہ بنا رہے ہیں، تو میں ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آلریڈی پاکستان میں بہت سی ہیں، تقریباً 200 بنی ہوئی، تو ہم تو 201 نہیں بنانا چاہتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پارٹیوں کے اندر اگر کوئی بات نہیں ہو رہی اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور ہمارے مسائل ہیں، ہمارے صوبے کے، بلوچستان کے مسائل ہیں، ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، اگر اس مسائل پہ بات ہم نہیں کر سکتے اس فورم پہ، تو پھر ضرور ہم اپنے لیے یہ فورم ڈھونڈ کے اور اس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں۔ اور مسائل ہیں جیسے کہ علی وزیر کا بات کی بھائی صاحب نے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے کہ تقریباً یہ 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے کہ علی وزیر کو ایک کیس پہ سزا ہوئی ہے۔ اب اسپیکر کا کام یہ ہے کہ اس کو ریپروڈیوس کرے جب سیشن ہو،
وہ نیڈ ریپروڈیوس کیا جاتا، اس کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا، نہ اس کے خلاف کوئی وہ اگر کیس چل رہا ہے تو کیس بے شک چلائیں، ٹرائل کریں، لیکن اس کو ایک فیئر ٹرائل کا وہ دیں. اور دوسرا یہ کہ ساتھ وہی الفاظ اگر کوئی اور لیڈر کسی اور اس سے استعمال کرتا ہے تو اس کو تو بالکل چھوٹ دے دی جاتی ہے. اور یہاں کی اگر کسی لیڈر نے یہ بات کی تو اس پر اس قسم کا ظلم تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے مسائل لوگوں کے اور بھی ہیں. دیکھیں بجلی ہے، گیس ہے، مہنگائی ہے، کیا نام ہے، روٹی ہے، ایجوکیشن ہے. اب یہ چیزیں ساری جو ہیں تقریباً روز بروز ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری جو ہے لوگ روز بروز مشکلات میں مزید ڈوبتے جا رہے ہیں. ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا نام ہے فاٹا کی، جیسے ان نے بات کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، فاٹا میں ایک سسٹم تھا ان کا آلریڈی، جرگا سسٹم جو اس کو ہم کہتے تھے. اب ان نے تو کہا کہ وہ جرگا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس کو آزاد کر دیا اور ہم یہ جو ہمارا یہاں کی لاز ہیں وہاں پہ نافذ ہوئے. اب ان لاز سے کیا ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آئین کے اندر ہو، آئین کے باہر ہو. آج جوڈیشری جس کے فیصلے چاہے قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں یا قانون کے تقاضوں سے باہر ہوں، آئین کے اندر ہو یا آئین سے باہر ہوں، ایسے فیصلے جو ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں. آج ان سب اداروں کو، سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا اور مسائل کو، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ایک منصوبہ بنانا پڑے گا. ورنہ یہ حالات جو ہیں آج ملک کے جس حد تک پہنچ چکے ہیں، یہ ذمہ داری آج سب کی ہے. کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے. کوئی شخص، کوئی ادارہ یہ کہے کہ میں اس معاملے سے بری ذمہ ہوں تو یہ بات درست نہیں ہوگی. اس لیے یہ اس فورم سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آج ذمہ داری کا احساس کریں. سیاست کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ایک منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے معاملات کو حل کریں گے. جس طرح آپ کے ہی شہر میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا 2014 کے اندر، جس کے بعد سارے سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، فوج، جوڈیشری بھی اس کے اندر شامل تھی. یہ بیٹھے، انہوں نے ان حالات کا جائزہ لیا اور ایک حل بنایا اور ہم پاکستان کو ٹیررزم سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے تھے. تو آج معیشت کے لیے، ملک کے نظام کے لیے، عوام کی تکلیف کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اور حل تلاش کرنا پڑے گا. ورنہ اس سے پہلے ہم بلوچستان بھی گئے تھے، وہاں بھی بلوچستان کے عوام نے اپنے بے پناہ تحفظات کا اظہار کیا. آج خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. لوگوں نے فاٹا کی بات کی کہ آج 5 سال تقریباً ہونے لگے ہیں جب فاٹا کو ضم کیا گیا تھا، لیکن کیا فاٹا کے عوام کے مسائل حل ہوئے؟ لوگوں نے اپنی گیس کے مسائل کی بات کی، لوگوں نے اپنی تکالیف کی بات کی، تعلیم کے نظام کی بات کی، صحت کے نظام کی بات کی، لوگوں نے آزادی کی بات کی کہ اگر آج فاٹا سے منتخب ہونے والے علی وزیر صاحب، ان کا جو بھی جرم ہو اس سے ہم لا تعلق ہیں. جرم کیا ہے، ٹرائل ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، لیکن جب تک وہ پارلیمان کے ممبر ہیں ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اپنے عوام کی نمائندگی کر سکیں. پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی ان کو ایوان میں لانے سے قاصر ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ جب پارلیمان اتنا مفلوج ہو کہ وہاں پر نہ عوام کی بات ہو سکے، نہ وہ عوام کے نمائندوں کا تحفظ کر سکیں، تو پھر بہت سے سوالات نظام پر اٹھتے ہیں. تو ان چیزوں کا حل اگر ہم نہیں نکال پائیں گے، اگر ہم نظام کو آئین کے اندر نہیں لا سکیں گے 50 سال گزرنے کے باوجود بھی، تو پھر آگے کے حالات کے بارے میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں. ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے. یہی مقصد تھا، یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں بات کریں. خواجہ سی آگے کے بعد
बातें तो भाई साहब ने आपको बता दी और मैंने परसों भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी मैंने यही बात आपसे जिक्र किया था कि ये जो हमारा फोरम है इसका कोई, क्योंकि बाज़ दोस्त पूछते थे कि भाई कोई आप पॉलिटिकल वो बना रहे हैं, तो मैं उनको बार बार कह रहा था कि भाई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत सी हैं, तकरीबन 200 बनी हुई, तो हम तो 201 नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टियों के अंदर अगर कोई बात नहीं हो रही और हमारी बात नहीं सुनी जा रही और हमारे मसाइल हैं, हमारे सूबे के, बलूचिस्तान के मसाइल हैं, हमारे सूबे के मसाइल हैं, अगर उस मसाइल पे बात हम नहीं कर सकते उस फोरम पे, तो फिर ज़रूर हम अपने लिए ये फोरम ढूंढ के और इसके ज़रिए हम बात करते हैं। और मसाइल हैं जैसे कि अली वज़ीर का बात की भाई साहब ने, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनसे कि तकरीबन ये 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए कि अली वज़ीर को एक केस पे सज़ा हुई है। अब स्पीकर का काम ये है कि उसको रिप्रोड्यूस करें जब सेशन हो, वो नहीं रिप्रोड्यूस किया जाता, उसको प्रोड्यूस ही नहीं किया जाता, न उसके ख़िलाफ़ कोई वो, अगर केस चल रहा है तो केस बेशक चलाएं, ट्रायल करें, लेकिन उसको एक फेयर ट्रायल का वो दें। और दूसरा ये कि साथ वही अल्फाज अगर कोई और लीडर किसी और उससे इस्तेमाल करता है तो उसको तो बिल्कुल छूट दे दी जाती है, और यहाँ के अगर किसी लीडर ने ये बात की तो उस पर इस किस्म का जुल्म तो मैं समझती ये ज़्यादती है। दूसरा ये कि हमारे मसाइल लोगों के और भी हैं, देखिए बिजली है, गैस है, महंगाई है, क्या नाम है, रोटी है, एजुकेशन है। अब ये चीज़ें सारी जो हैं तकरीबन रोज़ बरोज़ उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और हमारी जो है लोग रोज़ बरोज़ मुश्किलात में मज़ीद डूबते जा रहे हैं। साथ ये भी है कि क्या नाम है, फाटा की जैसे इनने बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाटा में एक सिस्टम था उनका ऑलरेडी, जरगा सिस्टम जो उसको हम कहते थे। अब इनने तो कहा कि जी वो जरगा सिस्टम ठीक नहीं है, हमने उसको आज़ाद कर दिया और हम ये जो हमारा यहाँ की लॉज हैं वहाँ पे नाफिज हुए। अब इन लॉज से क्या उन लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है? क्या उन पे जो उनके लिए जो पैसे मुख्तस किए। री इमेजिनिंग पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी।